السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات 1 گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں اتوار کی شب ایک کانسرٹ کے شرکاء پر ایک مسلح شخص کی اندھدھند فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 59 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے پر ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ اور پاکستان سے یہ رپورٹس۔ نواز شریف مسلم لیگ نون کے بلا مقابلہ صدر منتخب، ملکی سیاسی صورتحال انتشار کا شکار ہوتی جا رہی ہے، مبصرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود۔ پاکستان کے وزیر خارجہ کا دورہ امریکہ، ایک دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی، تجزیہ کار۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ اور جنوبی ایشیا سے یہ خبریں کہ بنگلہ دیش اور میانمار نے روہنگیا پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش سے میانمار واپسی کے بارے میں ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ رپورٹس۔ بھارتی کشمیر میں نیم فوجی اڈے پر عسکریت پسندوں کا حملہ، 4 ہلاک۔ میں ہوں سری میں یوسف جمیل۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ امریکہ کے شہر لاس ویگس میں اتوار کی شب ایک کانسرٹ کے شرکاء پر ایک مسلح شخص کی اندھدھند فائرنگ سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 59 ہو گئی ہے، جبکہ واقعے پر ملک بھر میں سوگ منایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی مغربی ریاست نیواڈا، جہاں لاس ویگس واقع ہے، اس کے حکام کے مطابق حملے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات تاحال جاری ہیں۔ مشتبہ شخص کے بھائی نے کہا ہے کہ اس کا خاندان بھی اسی طرح کے صدمے کی حالت میں ہے جیسا کہ ہر کوئی ہے۔ مشتبہ شخص کے بھائی نے کہا ہے کہ اس کے خاندان والے اس حالات کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اتوار کی رات کی اس فائرنگ کو قطعی طور پر ایک شرمانگیز کارروائی قرار دیا ہے۔ وہ بدھ کے روز لاس ویگس کا دورہ کریں گے۔ سلاتسکا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔ فائرنگ کرنے والے اس شخص نے اپنے ہوٹل کے کمرے کی کھڑکی میں ایک سوراخ کیا اور پرہجوم کانسرٹ کے مقام پر اندھادھند فائرنگ شروع کر دی۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ شروع میں جب انہوں نے گولیاں چلنے کی آواز سنی تو انہوں نے سوچا کہ وہ آتش بازی کی آوازیں ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ فائرنگ تھی تو لوگوں میں افراتفری پھیل گئی۔ Like some were falling and some were screaming and yelling. And I still wasn't even sure if it was actually bullets. People just started dropping around us. کچھ لوگ گر رہے تھے، کچھ چیخ رہے تھے، کچھ چلا رہے تھے اور بھاگ رہے تھے۔ ہم بھاگتے چلے گئے اور مجھے ابھی تک یقین نہیں ہوا تھا کہ وہ واقعی گولیاں تھیں۔ لوگوں نے ہمارے ارد گرد گرنا شروع کر دیا۔ یہ تھے کچھ عینی شاہدین۔ لاس ویگس میں فائرنگ کا یہ واقعہ امریکہ کی حالیہ تاریخ میں کسی ایک مسلح شخص کے ہاتھوں وسیع پیمانے کی فائرنگ کا بدترین واقعہ ہے۔ پیر کی سپہر صدر ٹرمپ اور ان کی اہلیہ اور نائب صدر مائک پینس اور ان کی اہلیہ نے متاثرین کے احترام میں وائٹ ہاؤس کے جنوبی لان میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی۔ صدر نے امریکی پرچم کو سرنگوں رکھنے کا حکم دیا۔ ہلاک ہونے والوں میں ڈیوٹی سے آف ایک افسر بھی شامل تھا، جو لوگوں کو جان بچا کر بھاگنے یا کوئی پناہ تلاش کرنے میں مدد کر رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد لوگ زخمیوں کو خون کے عطیات دینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوئے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکابی نے لاس ویگس کے حملے پر امریکی لوگوں کے رد عمل کو سراہا۔ انہوں نے کہا، The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade. جن لوگوں نے نفرت کی ایک گھناؤنی کارروائی کے دوران محبت کے ایک حتمی جذبے کا اظہار کیا، ان کی یاد کبھی مان نہیں پڑے گی۔ ان کی مثال ہمیشہ یہ یاد دلائے گی کہ امریکی جذبے کو کبھی نہیں کچلا جا سکتا اور ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ تھے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سیرا ہکابی کے۔ داعش نے اپنی خبر رساں ایجنسی کے ذریعے اس حملے کی ذمہ داری کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملہ آور نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن تفتیش کاروں کو کسی بھی قسم کے گروپ سے مشتبہ شخص کے کسی بھی قسم کے رابطے کا پتہ نہیں ملا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مسلح شخص اسٹیفن پیڈک کے پاس لاس ویگس کے ہوٹل کے کمرے میں اس وقت لگ بھگ 2 درجن آتشی ہتھیار تھے جب اس نے نیچے سڑک پر موجود کانسرٹ کے شرکاء پر فائرنگ شروع کی۔ لاس ویگس میٹروپولیٹن پولیس ڈپارٹمنٹ کے اسسٹنٹ شیرف ٹاڈ آر فاسولو کا کہنا تھا، We have recovered 23 firearms at Mandalay Bay,
and 19 firearms at his home in Mesquite. I want to emphasize we believe Paddock is solely responsible for this heinous act. We are aware of the rumors outside of the media and also on social media that there was more than one assailant. We have no information or evidence to support that. 23 और उसके घर से 19 आतिशी हथियार बाजियाब किए हैं। मैं ये जोर देकर कहना चाहता हूँ कि हमें यकीन है कि वो इस वहशियाना कार्रवाई का तन्हा जिम्मेदार था। हम मीडिया से बाहर और सोशल मीडिया पर इन अफवाहों से आगाह हैं कि हमलावर एक से ज्यादा थे। इस ख्याल या इस अफवाह की हिमायत में हमारे पास कोई इत्तला नहीं है। हमें यकीन है कि फायरिंग करने वाला सिर्फ एक तन्हा शख्स था और वो था स्टीफन पैडक। पैडक के भाई एरिक पैडक ने उसे एक दौलतमंद शख्स के तौर पर बयान किया जो जुए का रसिया था और फ्लोरिडा में अपनी मां को महंगे बिस्किट्स के डब्बे भेजा करता था। उसका जुर्म का कोई रिकॉर्ड नहीं था। एरिक पैडक का कहना था, This is like it was done, like he shot us. मेरा मतलब है मेरे भाई ने ये कार्रवाई की, ये गोया इसी तरह हुआ है जैसा कि उसने हम पर गोली चलाई। मेरा मतलब है अगर वो मेरे बच्चों को हलाक करता तो भी मुझे उतना ही सदमा होता। ये अल्फाज थे पैडक के भाई एरिक पैडक के। शूटिंग का ये वाकया इस बारे में नई बहस शुरू कर रहा है कि कत्लेआम को सियासी रंग दिए बगैर रोकने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। माहिरीन का कहना है कि कॉन्सर्ट के मकाम पर लाए जाने वाले बैग से ये यकीन दहानी हो सकती है कि कोई भी वहां गन लेकर अंदर नहीं आया था, लेकिन लॉस वेगस का मुश्तबा शख्स एक होटल से फायरिंग कर रहा था जहां से नीचे का हुजूम वाज़े दिखाई दे रहा था। ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप के CEO डेविड कार्ट्स कहते हैं, This is a different dynamic. There's nothing the venue that ये एक मुख्तलिफ जहत है। होटल के कमरे में किसी को कॉन्सर्ट को इस तरह नजरों में रखने से रोकने के लिए कॉन्सर्ट के मकाम से कुछ नहीं किया जा सकता था। ये एक बदतरीन मुमकिना मंजरनामा है। ये अल्फाज थे ग्लोबल सिक्योरिटी ग्रुप के CEO डेविड कार्ट्स के। लॉस वेगस अपने जुए खानों, नाइट लाइफ और बड़े बड़े होटलों और शॉपिंग मॉल्स के बाइस दुनिया भर में मशहूर है, जहां हर साल दुनिया भर से लाखों सयाह आते हैं। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और हमारे उर्दू टीवी प्रोग्राम व्यू 360 की एंकर सारा जमान ने लास वेगस के इस हौलनाक वाक़े पर तारा मुलर से बात की है, जो वाशिंगटन के तहकीकी इदारे न्यू अमेरिकन फाउंडेशन में सिक्योरिटी उमूर की माहिर हैं। इस सवाल के जवाब में कि कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के मुश्तबा अफराद पर नजर रखते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा डेटाबेस मौजूद है जो मुश्तबा मैस शूटर्स से मुताल्लिक हो, मिसेस मुलर ने कहा। Sure. So I was at a Senate hearing last week, and the FBI director stated there are about 1,000 open cases, active investigations for domestic terrorism, and 1,000 for more foreign jihadi or ISIS or other international related terrorists. And those are, active investigations. Having said that, in this case, we have not yet seen any evidence yet of any tie to any group, domestically or foreign. So it's not clear that this type of case. So Tara कहती हैं कि जो अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी जो है बराए जो दाखिली सिक्योरिटी का महकमा है यहाँ पे, उनका कहना यह है कि इस वक्त 1000 ऐसे ओपन केसेस हैं जिनका ताल्लुक फॉरेन टेररिज्म से, और इसी तरह डोमेस्टिक टेररिज्म के भी 1000 केसेस इस वक्त खुले हैं जिनकी तहकीकात जारी हैं। लेकिन चूंकि स्टीवन पैडक जो इस लास वेगस की शूटिंग में मुलव्वस था, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड चूंकि नहीं था, तो जरूरी नहीं है कि फिर ऐसा शख्स किसी डेटाबेस में भी मौजूद हो और उस पर नजर रखी गई हो। We saw that he bought a huge number of weapons. Now anyone who wants to engage in terrorism could also do that. Let's say he turns out to not be affiliated with any terror group and this was just a lone shooter. But this also tells us that a prospective shooter could also buy this much weapons. So is there an answer to whether something like this can be prevented or not? Is there a simple answer? Sure. In previous cases, whether it's a mass shooting, whether it's domestic terrorism, whether it's a foreign terrorist organization, there's always concerns about access to weapons and access to materials for bomb making. So in both those cases, there need to be कहती हैं कि ये पता लगाना कि कोई शख्स किस लिए वेपन्स जमा कर रहा है ये ज़रूरी है, और ख़ासतौर पर ये देखना कि कोई लाइसेंस लेके वेपन्स जमा कर रहा है या नहीं वो ज़रूरी होगा। और एक्सेस यानी रसाई इन हथियारों तक, इसके बारे में भी गाइडलाइंस होनी चाहिए, और कितने खरीदे जा सकते हैं एक वक्त में और कितनों की इजाज़त है एक वक्त में रखने के लिए, इस बारे में गाइडलाइंस होनी चाहिए। Are there any specific clear guidelines already in place?
And are police departments well equipped to handle these kind of cases? Well, when you're looking at cases with access to certain materials, there have been a lot of guidelines put in place in terms of selling certain types of bomb-making materials, for example, and also, obviously there's a huge debate ایسے کیسز میں ٹارا کہتی ہیں کہ زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو ایسا پرپیٹریٹر ہے جس نے ایسا حملہ کیا ہے، حملہ آور جو ہے، اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اگر اس کے بیہیویئر سے، اس کے رویے سے متعلق پولیس کو کوئی معلومات دے سکتے ہیں تو وہ بہت کام آتی ہیں. جہاں تک ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مواد کو جمع کرنے کا تعلق ہے تو ان کو فروخت کرنے والوں سے متعلق ہدایات ضرور موجود ہیں، لیکن یہ جو کیس ہے کیونکہ اس میں اس شخص کی کوئی کرمنل بیک گراؤنڈ نہیں تھی، اس میں سب سے ضروری یہی ہوگا کہ اس کے جاننے والے پولیس کو کیا معلومات فراہم کرتے ہیں. ٹارا، تھینک یو ویری مچ فار یور انسائٹ، وی ریلی اپریشیٹ اٹ. یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu. اور اسلام آباد سے ناصر محمود نے ہمیں یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ پاکستان میں متنازع الیکشن بل کی منظوری کے بعد سابق وزیر اعظم نواز شریف کو ایک بار پھر حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کا صدر منتخب کر لیا گیا ہے. وہ پیناما اسکینڈل میں عدالت کے فیصلے کے بعد 28 جولائی کو وزارت عظمیٰ اور بعد ازاں پارٹی قیادت سے مستعفی ہو گئے تھے. حزب مخالف اس بل کو عدالت میں چیلنج کر رہی ہے. آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ. حزب مخالف کے احتجاج اور تنقید کے باوجود حکمران جماعت مسلم لیگ نون نے انتخابی اصلاحات کا قانون قومی اسمبلی سے منظور کروائے جانے کے ایک روز بعد ہی عدالت عظمیٰ کی طرف سے نااہل قرار دیے جانے والے نواز شریف کو ایک مرتبہ پھر اپنی جماعت کا صدر بھی منتخب کر لیا. منگل کو اسلام آباد میں اس جماعت کے کارکنوں کے ہونے والے اجلاس میں نواز شریف بلا مقابلہ صدر منتخب ہو گئے، جس کے بعد اپنے خطاب میں انہوں نے ایک بار پھر اپنے خلاف آنے والے عدالتی فیصلے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اپنے اس موقف کو دہرایا کہ ملک میں حکمرانی کا حق ان کے بقول صرف عوام کے منتخب کردہ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے اور اس میں خلل ڈالنے کی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس مقصد کے لیے میں نے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے. اس قومی مکالمے کا بنیادی نقطہ یہی ہے کہ جمہوری آئین رکھنے والی ایک جمہوری ریاست کے طور پر عوام کا حق حکمرانی بحال کیا جائے. حکومت وہی کرے جسے عوام ووٹ دیں. اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہونے اور باہر جانے والے دروازوں کی کنجی صرف 20 کروڑ عوام کے پاس ہو. قانونی موشگافیوں کے ذریعے عوامی مینڈیٹ کی توہین نہ کی جائے. سابق وزیر اعظم کی طرف سے جمہوری عمل کے لیے وسیع تر قومی مکالمے کی اس تجویز کو بظاہر ملک کی سیاسی جماعتوں کی پذیرائی ملنا مشکل دکھائی دیتا ہے، جس کی وجہ انتخابی اصلاحات کے مسودہ قانون کی منظوری کے وقت اور اس کے بعد حزب مخالف کی طرف سے اس پر کی جانے والی تنقید ہے. قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف خورشید شاہ نے منگل کو ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا، ایک شخص کے لیے قانون تبدیل کرنا بہت خطرناک ہے. آج تک جب بھی ہم نے کوئی ہسٹری دیکھی ہے، جب بھی کسی شخص نے اپنے خاطر آئین میں ترمیمیں کی ہیں، وہ ترمیمیں جو ہے وہ پانی ہوتی. حزب مخالف کی دوسری بڑی جماعت پاکستان تحریک انصاف اور عوامی مسلم لیگ نے اس قانون سازی پر شدید تنقید کرتے ہوئے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اندیا بھی دیا ہے. قانون سازی پارلیمان کا کام ہے اور اس کی طرف سے منظور کیے جانے والے کسی بھی قانون کا سپریم کورٹ میں چیلنج کیے جانے سے اس کے مستقبل پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اس بارے میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران مرتضیٰ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر یہ قانون سازی آئین سے متصادم ہو تو اس پر عدالت عظمیٰ اپنی رائے دے سکتی ہے. چیلنج کرنے کی حد تک تو کوئی قدغن نہیں ہے اور 184(3) میں وہ چیلنج ہو سکتا ہے، مگر اس کو جو ہے نا جب چیلنج کریں گے تو پھر ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ دستور کے کسی چیز کے جو نا منافی ہے. ان کے بقول اس وقت معاملات قانونی سے زیادہ سیاسی ہیں. سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب بھی اس تاثر سے اتفاق کرتے ہوئے کہتے ہیں، حقائق یہ ہیں کہ اس وقت ہم انتخابی سال میں داخل ہو چکے ہیں اور ہر سیاسی جماعت اس انتخابی ریس میں ہے تو پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہی ہے. اس وقت وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کرتے ہیں اور اکٹھے بیٹھنے کا امکان تو مجھے بہت ہی کم نظر آتا ہے. حکومتی عہدیدار حزب مخالف کی اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس نئے قانون سے ملک میں انتخابی عمل اور جمہوریت کی مضبوطی کی راہ ہموار ہوگی. وفاقی وزیر قانون زاہد حامد نے منگل کی شام ایک نیوز کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ نئے قانون میں شامل شق 2014 سے زیر غور تھی اور اس بارے میں رائے بھی مانگی گئی تھی. انہوں نے بعض سیاسی و مذہبی جماعتوں کی طرف سے سامنے آنے والے ان تحفظات کو بھی مسترد کیا جن میں کہا گیا تھا کہ نئے اصلاحاتی بل میں ختم نبوت سے متعلق قانون میں کچھ رد و بدل کیا گیا.
وزیر قانون نے کہا کہ یہ تاثر اس قانون کو متنازع بنانے کی کوشش ہے اور ان کے بقول ختم نبوت سے متعلق قطعاً کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بنگلہ دیش اور میانمار نے روہنگیا پناہ گزینوں کی بنگلہ دیش سے میانمار واپسی کے بارے میں ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ میانمار میں فوج کی طرف سے روہنگیا افراد کے خلاف پرتشدد کارروائی سے بچنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد روہنگیا افراد بھاگ کر بنگلہ دیش پہنچ گئے تھے۔ اقوام متحدہ نے اگست کے بعد سے 5,07,000 روہنگیا افراد کی نقل مکانی کو دنیا کی سب سے زیادہ تیزی سے رونما ہونے والی ہنگامی صورتحال قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میانمار میں اکثریتی بدھ برادری اقلیتی روہنگیا مسلمان برادری کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ میانمار اس الزام کی صحت سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی مسلح افواج روہنگیا دہشت گردوں کے ساتھ برسر پیکار ہیں جو 25 اگست کو سیکیورٹی فورسز پر مربوط حملے کے بعد سے پرتشدد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ یہ تھی وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔